اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بیلجیم کی ایک رہائشی خاتون تھی جب ان کی عمر 90 سال سے تجاوز کر گئی اور وہ مکمل طور پر اولاد کی محتاج ہو گئی۔ ظاہری بات ہے 90 سال عمر کم نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ پاک جس کو چاہے صحیح سلامت رکھے۔ تو جب مکمل طور پر اولاد کی محتاج ہوگی تو ان کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا سے جلد از جلد جان چھڑائی جائے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے دن ماں سے جان چھڑانی چاہیے اور انہیں اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی عورت کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان مقیم تھا۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے بھی تعلقات تھے۔ ظاہری سی بات ہے ہمسائے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، مراکش سے تعلق رکھنے والے محمد مداح خود بھی مسلم روایات کے امین ہے اور ان کا خاندان خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ محمد مداح کی والدہ بھی بوڑھی اور اسی بوڑھی بیلجیم کی ہم عمر تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے والے ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ اگر تمہارے لیے بوجھ ہے تو انہیں برائے مہربانی میرے ساتھ کر دو، میرے حوالے کر دو۔ یہ بھی میری ماں کے ساتھ میری ماں بن کر رہیں گے اور میں بھی انہیں اپنی ماں کی طرح خیال رکھوں گا، عزت دوں گا، محبت دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس بوڑھی بیلجیم کی عورت کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ عورت نے جب ان کے گھر آئی تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارے افراد، سارے کے سارے گھر میں جتنے بھی افراد تھے وہ محمد مداح کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار رہتے تھے۔ کوئی بھی اگر باہر سے آتا تو پہلے انہیں سلام کر کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا۔ یہ بوڑھی ماں اس گھر کی ملکہ تھی اور اسی طرح کا احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون کے ساتھ بھی کیا جاتا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ 2-3 دن کی کہانی ہوگی، پھر یہ لوگ بھی میرے بچوں کی طرح ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کا خدشہ یا ان کی جو ذہنی رو تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی ان کی خدمت اور عزت میں کوئی کمی نہیں آئی تو انہوں نے کہا، یہ کیسا خوبصورت ترین دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ 91 برس کی عمر میں اس خاتون نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کلمہ پڑھ لیا اور ایک اللہ پر ایمان لے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان لیا۔ اور اب یہ وہ بیلجیم کی غیر مسلم خاتون نہیں رہی اور اس کا اسلامی نام نور رکھا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی دنیا کی سب سے عمر رسیدہ خاتون ہے اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا راضی ہوتے ہیں، اس کا ایک واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں حسرت بہت تھی، تڑپ بہت تھی کہ ایک بار ہی سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں، ان کی زیارت کر لیں، ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ لیکن تھا کیا کہ ماں بوڑھی تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئی تھی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے، مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اس کی بوڑھی اور نبینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، درمیانہ قد، گندمی رنگت اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں
اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ وقت رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے۔ آخر ایک دن حضرت اویس کرنی مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ واقعہ بہت طویل ہے، میں آپ کو مختصر سا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ انہوں نے سنا تو وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہو کر آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی جب حضرت اویس جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، حکم ہوگا باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھر جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دیکھیے کہ ماں کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کل کو ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ یہ اویس ہے اور انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ آج میں اس کی وجہ سے گنہگاروں کو، جہنمیوں کو اپنی رحمت سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج وقت ہے کل نہیں ہوگا، آج موقع ہے کل نہیں ملے گا۔ جتنا ہو سکتا ہے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، اور جن کے والدین اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں ان کی دعائیں مغفرت کریں، قبرستان جایا کریں، ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی صدقہ دے، کوئی خیرات دے تو ان کا ثواب ان کو، اپنے والدین کو، باقی سب مسلمانوں بھائیوں بہنوں کو بھی سالے ثواب کریں۔ انہیں پتا چلے کہ ہماری پیچھے کوئی اولاد ہے، ہمارا کوئی عزیز ہے جو ہمیں اپنے ساتھ نیکیوں میں شامل کر رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور جو موجودہ آج کے دور میں ہم جیسے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ پاک ہماری سیاہیاں دھو دے اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور کل قیامت کے دن بھی اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔